بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 9ویں ویڈیو ہے جو سواد اور سواد کے بارے میں ہے، یعنی دو سواد ایک ہی جگہ پہ آ جائیں۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، فرق صرف اس میں نقطے کا ہے۔ اور سواد میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس میں جو بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا غنہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ گول ہوتا ہے، لیکن اگر ہا میم یا اور لمبی یا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ الٹا ہو جاتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی ایک سیٹ نما شکل میں اور کبھی اسپیس کی شکل میں یہ غنہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر سواد جب ایک سواد کے ساتھ لکھا جائے تو دوسرے حروف کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف یہ نزول کرتے ہیں۔ سارے حروف نستعلیق کے بعد میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک سواد کو ہم اوپر لکھیں گے اور تقریباً یہ اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 2 قط اس لائن سے یہ اوپر ہے، اور یہ ایک ہی لائن پہ یعنی تقریباً آدھا نیچے اس سطر ثانی سے اور 1 قط اوپر ہے تقریباً۔ باقی یہاں پر اندرونی شکل اس کی جو ساخت بنتی ہے یہ اندرونی تخم کدو کی طرح ہے اور باہر چھری نما ہے، یہاں پر بھی یہ ہے، اور یہ انڈا نما شکل ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے یہاں پر یہ تقریباً 1.5 قط ہے اور چوڑائی کے اعتبار سے یہ 1.25 قط ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی یہ طریقہ ہے۔ یہاں پر جو پیمائش ہے یہ اندرونی جو لمبائی ہے وہ 3.25 ہے اور جو گہرائی ہے وہ 1.5 قط ہے۔ باہر سے ہم اس کی گولائی کو جو دیکھتے ہیں تو یہاں پر 1.25 ہے اور 2 قط ہوا میں ہے، اور تقریباً کچھ نہ کچھ زمین پہ لگتا ہے، بقیہ یہاں ہوا میں ہے، اور یہاں سے نصف قط یہ ہوا میں یہ اس کو ہم لگا دیں گے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے آپ کو کہ اس کو ہم کہاں رکھیں گے۔ تو مطلب یہ تقریباً ہم یہاں پہ اس سطر ثانی تقریباً اوپر 1 قط یہاں شروع کرتے ہیں اور اس طرح ایک باریک خط لگا دیتے ہیں، اور جس طرح عام سواد کے لیے لگاتے ہیں یہاں پر اس کو یہاں پر تقریباً اگر اس قط کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تو چوتھائی حصہ یہاں پر ہم 1 قط لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا سیدھا ہوگا یہ علاقہ یعنی یہ لکیر، اور باقی جو ہے یہ تھوڑا سا گولائی کی طرف، اور پھر یہاں پر اندر اور پھر دوبارہ باہر، یہ یہاں پر اس طرح کر لیں گے۔ پھر یہاں پہ اس کی سیدھ میں چوتھائی قط اس طرح لگا دیں گے اور یہاں سے اس کو کم کر دیں گے، اور یہاں پر بھی اس کو تھوڑا سا آخر میں کم کر دیں گے، تو یہاں پر یہ علاقہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا، اور یہ تھوڑا سا نمایاں ہونا چاہیے۔ دیکھیں تو یہ سیدھا ہونا چاہیے یہ والا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، قلم کو ترچھا رکھ کے اس کا جو نچلا حصہ ہے جس کو ہم مد کے ساتھ یاد کرتے ہیں یا چھری نما شکل ہے، قلم کو ترچھا رکھ کے اور اس طرح یہاں پہ اس طرح پکڑ لے اور لمبا بھی پکڑ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف آ جائیں گے۔ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے ساتھ اوپر جائیں گے اور تھوڑا سا اس کو زیادہ گول کر دیں گے، اور یہاں پر یہ والا کا تھوڑا سا اس طرح گول کر دیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم نے وقفہ کرنا ہے، زیادہ وقفہ، اور یہ جو پیمائش ہوگی یہ تقریباً لمبائی کے اعتبار سے 1 سے 1/2 ہے، اور یہ تقریباً 1.25 قط ہے، 3/4۔ دوسرا جو سواد اس کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گولائی کی شکل میں یہاں پر نیچے آ جائیں گے اور پیمائش یہاں سے کر دیں گے، یہ اس کی سیدھ میں دیکھ یہاں پہ، اور یہاں پر بھی اس طرح ایک خط لگا دیں گے، اور یہاں پہ دوسرے خط میں یہاں پر 1.25 میں لگا دیتے ہیں، یہاں پر اس خط کے بالکل سٹارٹ میں لگا دیں گے،
اور اس کے ساتھ پھر اور کت لگا دیں گے اور کت پہ اس کو نیچے لے کے آئیں گے. تو یہاں پر اس طرح سیدھی لکیر اور پھر یہاں پر اس کے اوپر تھوڑا سی گولائی میں، اور گولائی جب مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کو دوبارہ اس طرح ایک شکل ہم نے بنانی ہے. اس کو ہم دوبارہ تازہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی یہاں پر اس کے اس اینگل میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو زیادہ ابار دیں گے اور یہاں پر نیچے آ جائیں گے پتلائی کی طرف، اور یہاں پر اس طرح دوبارہ اس کو ہم پتلا بنا دیں گے. اس کو ہم فل کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا وقفہ کے بعد اس کو یہاں پہ شروع کرنا ہے. دیکھیں اور یہاں پر اس کو بھی تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھانا ہے، اور یہ جو لکیر ہم نے پہلے بنائی تھی اس کو اس کی طرف ہم پھیلا دیں گے. تو ایک سوات کا دوسرے سوات کے ساتھ جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً 1/2 یہ ہوگا، یعنی نصف قط. اور اس طرح یہ اوپر سے نیچے کی طرف نزول بھی ہوگا اور وہی پیمائش ہوگی، یعنی 1.5 قط لمبائی کے اعتبار سے اور نصف قط یا 3/4 یہ چوڑائی کے اعتبار سے. پھر یہ حصہ تھوڑا سا ہم گول کر دیں گے اور پھر گولائی یہاں تک، اور پھر اس کو ہم اس سے تھوڑا سا اس شیٹ میں یعنی ایک ذرا برابر اس میں سے تھوڑا سا آگے کر لیں گے اور آہستہ اس کو اوپر سے مضبوط اور پھر آخر میں ہم اس کو پتلا بنا دیں گے، بالکل پتلا. تو یہاں پر تھوڑا سی یہ علاقہ گسا ہوا لگے گا اور باہر سے تھوڑا سا ابھرا ہوا لگے گا، گویا کہ ہم نے وہ سخت جو مراحل تھے وہ ہم نے مکمل کر دیے. اس کے بعد ہم نے اس کا غنہ مکمل کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر اس کی پیمائش ہم اس طرح کر لیں گے کہ یہ 3.25 قط یعنی 3 قط اور قط کا چوتھائی حصہ اس کو مکمل کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ 1.5 قط یہاں پر اس کو اس کی طرف پھیلا دیں گے، اور باہر سے اس کی سیدھ میں نہیں بلکہ تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ ہم پیمائش کر لیں تو یہ چوتھائی قط یہ اندر چلا گیا ہے. تو یہاں پر اس علاقے سے اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہ چوتھائی 1.25 قط یہ بن جائے گا، 1 سے 1/4. تو یہ 2 قط ہوا میں اور اسی طرح اس پہ لگے گا، اور پھر یہاں پر یہ قط بھی ہوا میں لگے گا. یہاں پر جو ضروری بات میں بتانے لگا ہوں اور شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں بتلائی ہے، قلم کا رکھ رکھاؤ اگر یہاں پر نہیں رکھیں گے اور سی نہیں کریں گے تو یہ غنہ ہم سے نہیں بن سکے گا. اور یہ ہے کہ ہم یہاں پر قلم کو زیادہ لمبا پکڑ لیں گے اور زمین کے ساتھ ہی متصل اس طرح لگا دیں گے، اور نیچے کی طرف اور پیچھے کی طرف اس کو ہم دبا کے لے کے آئیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر آرام آرام سے ہم نیچے آ رہے ہیں، اور پھر زمین پہ جب لگے گا تو یہاں پر تھوڑا سا ہم سانس لے لیں گے، اور سانس لینے کے بعد جب اس کا پھیندا لگا اس کے بعد ہم نے اوپر اس کو اٹھانا شروع کر دیا. اوپر اٹھانے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سیدھا لانے کی کوشش کریں گے. اس کو یہ دیکھیں یہ 1 سے 1/2 اس کی گہرائی ہے، اور یہاں سے اس کی اگر پیمائش کر لے تو 1 سے 1/2 یہ ہے، یعنی نصف قط ہے. تو یہاں پر شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کی جو شکل بنے گی وہ انڈا نما یا بیضہ نما یا بیضوی شکل اس کو ہم کہتے ہیں. یہ شکل بنے گی بیضوی شکل. بیضہ عربی میں انڈے کو کہتے ہیں، یا عربی میں کہتے ہیں بیضوی شکل، اور یا اردو میں کہتے ہیں انڈا نما شکل یا انڈے کی طرح شکل. بہرحال جو بھی نام دے دیں تو وہی شکل اس میں. یہ شکل کا ہم اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سمجھ میں آ جائے، اور شکل اگر اس میں وہ شکل نہ بن سکے تو پھر وہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور برا لگتا ہے. یہ گولائی شکل میں نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، بلکہ یہ بیضوی شکل میں ہم اس کو بنانے کی کوشش کر دیں گے. تو کٹ پین کے ساتھ اگر ہم کریں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ، اور انشاءاللہ ان قریب قلم کے ساتھ میں بتا دوں گا کہ ہمیشہ تو ہم اس طرح پیمائش کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ ہم
روانگی کے ساتھ، قلم کے ساتھ بھی روانگی کے ساتھ شروع کر لیں، بلکہ وہ طریقہ یہ ہے کہ بس یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں. وہ طریقہ نہیں کہ اس کے ہم پیمائش کر لیں اور لفظ کی پیمائش، یہ تو مشکل کام ہوتا ہے. بس یہاں پر اس طرح ہم کر لیں گے، اور انشاءاللہ قریب قلم کے ساتھ بھی میں یہ طریقہ بتا دوں گا. یہ جو طریقے ہم بتا دیتے ہیں یہ ڈرائنگ کے طریقے ہیں اور یہ قاعدہ ضابطہ ہے، لیکن عام روٹین میں یہ مشکل ہوتا ہے اس کی پیمائش اور جگہ جگہ. تو یا تو یہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور قلم کے ساتھ جس طرح پن کے ساتھ کرتے ہیں، بال پن کے ساتھ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پن کے ساتھ، بال پن کے ساتھ، مارکر کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے، مشق کرنی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ قلم کے ساتھ بھی ہم نے اس طرح روانگی کے ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے گرفت میں یہ قلم کا طریقہ آ جائے. دیکھیے یہاں پر وہی طریقہ ہے. بال پن کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. اوپر اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے اور پھر اس کا قلم کا رخ بدلانا ہے. جس طرح ہم نے یہاں پر قلم کا رخ اس طرح بدلایا تھا، تو یہاں پر بھی بال پن کے ساتھ یا کٹ پن کے ساتھ یا بڑے قلم کے ساتھ بھی رخ کا لحاظ کرنا ہے، سیدھ کا لحاظ رکھنا ہے، انڈے کا، تخم کا، یہ جو شکل ہم بتاتے ہیں ان اشکال کا ہم نے اعتبار کرنا ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور مثبت کمنٹ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.